بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ سوڈان کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق قطر نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے عراق کو طبی امداد اور ایکویڈور کو مالی امداد فراہم کی۔ غزہ کی اثر نو تعمیر و ترقی کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں ضرورت مند خاندانوں میں نقد مالی امداد کی تقسیم کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 402 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,05,420 ہو گئی ہے۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر لیفٹیننٹ جنرل سلوا خیر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر خارجہ کے انسداد دہشت گردی، ثالثی اور تنازعات کے حل کے لیے خصوصی مندوب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے جوبا میں جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ انہوں نے صدر سلوا خیر کو صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا جس میں جمہوریہ سوڈان اور وہاں کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جوبا میں جمہوریہ جنوبی سوڈان کے نائب صدر جنرل حسین عبد الباقی اور ان کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل توت منعم اور متعدد وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران نے وزیر خارجہ کے انسداد دہشت گردی، ثالثی اور تنازعات کے حل کے لیے خصوصی مندوب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور جمہوریہ سوڈان میں بحالی امن سے متعلق جاری کوششوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے آج صبح ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ایتھوپیا کے یونین کمشنر برائے امن اور سیکیورٹی اسماعیل شرکی کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یونین کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قطر کی جانب سے طبی امداد عراق پہنچ گئی ہے، جس میں 2 فیلڈ ہاسپٹلز شامل ہیں جن میں ہر طرح کا میڈیکل ایکوپمنٹ موجود ہے۔ اس طبی امداد کا مقصد عراق میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں جاری حکومتی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ مذکورہ میڈیکل شپمنٹ کی ڈیلیوری کے وقت عراق کے نائب وزیر برائے صحت اور ماحولیات جاسم الفلاحی اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ جاسم الفلاحی نے عراقی حکومت کی جانب سے اس امداد کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ ریاست قطر نے جمہوریہ ایکویڈور کی حکومت کو بھی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مالی امداد فراہم کی ہے۔ آج قطر کے سفیر محمد علی المالکی نے ایکویڈور کی قائم مقام وزیر خارجہ کرسچیان ایسپینوسا کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں $150,000 کا چیک دیا۔ اس موقع پر ایکویڈور کی قائم مقام وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کو سراہا اور قطر کی جانب سے دی گئی مالی امداد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کو ملک کے اندر پھیلے ہوئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے میڈیکل سپلائز کی خریداری کی جائے گی۔ غزہ کی اثر نو تعمیر اور ترقی کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے قطر فنڈ برائے ترقی کے تعاون سے غزہ کی پٹی کے علاقے میں ضرورت مند خاندانوں میں نقد مالی امداد کی تقسیم کا کام آج شروع کر دیا، جو بدھ کے دن تک جاری رہے گا۔ کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد الحمادی کا کہنا ہے کہ رقوم کی تقسیم غزہ کی پٹی کی انتظامیہ کے زیر نگرانی کام کرنے والے پوسٹ آفیسز کے ذریعے کی جائے گی۔ امدادی رقم 1,00,000 خاندانوں میں تقسیم ہوگی اور ہر ایک خاندان کو $100 دیے جائیں گے۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 394 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 402 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد
اب 1,05,420 ہو گئی ہے۔ نئے تمام مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کی ضروری ہیلتھ کیئر کی جا رہی ہے۔ دینی اسنا صحت کی عالمی تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 2,84,196 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر اب تک تقریباً 15.7 ملین لوگ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 6,38,000 سے زیادہ مریض انتقال کر گئے ہیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق 8.89 ملین سے زیادہ افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دینی اسنا فرانس کی حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے مقصد کے پیش نظر کیٹالونیا کے ہسپانوی علاقے کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ ادھر بھارت میں کورونا وائرس کے 49,000 سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ امریکہ میں تیسرے روز بھی لگاتار 1,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ممالک جو کورونا وائرس کی شدت کا شکار ہیں وہاں اسکولوں کی ری اوپننگ میں تاخیر کر دی جائے۔ اسی طرح کورونا وائرس کی وجہ سے بولیویا کے عام انتخابات بھی اس سال اکتوبر کی 18 تاریخ تک ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے صدر مائیکل اون نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر مالی نقصانات اور پبلک ڈیٹ کے حجم کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ دینی اسنا فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ لبنان کے سیاستدان بحران کا شکار اس ملک کے لیے انتہائی ضروری غیر ملکی امداد کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان سیاستدانوں کو ملک کی معاشی مشکلات کا حل تلاش کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے ایک مسافر بردار طیارے کا جو تہران سے بیروت جا رہا تھا امریکی جنگی ہوائی جہازوں نے تعاقب کیا۔ چنانچہ تصادم سے بچنے کے لیے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر بلندی سے نیچے کی طرف آنا پڑا۔ اس اچانک کارروائی کی وجہ سے چند مسافر زخمی ہوئے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسافر بردار طیارہ شام کی فضائی حدود سے گزر رہا تھا جب 2 امریکی طیاروں نے اس کا تعاقب کیا۔ ایرانی میڈیا پر جاری کی گئی ایک فوٹیج سے 2 طیاروں کو مسافر بردار طیارے کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اسی دوران میں حکومت ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ نیوٹرل ایئر سپیس میں کسی مسافر بردار طیارے کو ہراس نہ کرنا بین الاقوامی سول ایویشن سیکیورٹی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ملنے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ حکومت جلد ہی اس معاملے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کو ایک احتجاجی مراسلہ روانہ کرے گی۔ چین نے امریکی حکومت سے کہا ہے کہ وہ چین کے شہر چانگڈو میں اپنا قونصل خانہ فوراً بند کر دے۔ یاد رہے کہ گزشتہ منگل کے روز واشنگٹن حکومت نے ہیوسٹن میں چین کے قونصل خانے کو 3 روز کے اندر بند کر دینے کا حکم دیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ کے غیر منصفانہ اور غیر پارلیمانی اقدامات کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے چین نے مناسب اور ضروری قدم اٹھایا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب امریکہ اور چین کے تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہی جس کی چین خواہش رکھتا ہے۔ بیجنگ حکومت نے اس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر عائد کی ہے۔ اسرائیل کی سرحد کے قریب شام کے جنوب مغربی علاقے کوئنترا میں متعدد شدید دھماکے ہونے کی خبر ملی ہے۔ ان دھماکوں کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے شام کی زمینی دفاعی فورسز نے نامعلوم ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی حکومتوں نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے خلا میں سیٹلائٹ کو تباہ کرنے والے ہتھیار کا تجربہ کیا ہے جو زمین سے خلا میں موجود سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اس ہتھیار کی تیاری اور اس کے استعمال کو خطرناک اور انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ تاہم اس سے پہلے روس کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ روس اپنے خلا میں موجود اکوپمنٹ کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔
امریکہ نے پہلے بھی روس کی نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر خدشات ظاہر کیے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ برطانیہ نے بھی روس پر خلا میں ہتھیاروں کے تجربے کا الزام عائد کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ جنوبی سوڈان کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق قطر نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے عراق کو طبی امداد اور ایکویڈور کو مالی امداد فراہم کی ہے۔ غزہ کی عصر نو تعمیر و ترقی کے لیے قائم کی گئی قطری کمیٹی نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں ضرورت مند خاندانوں میں نقد مالی امداد کی تقسیم کا کام آج شروع کر دیا ہے۔